آج ہم اسٹڈی کریں گے نوز دا آرگن آف اسمیل کے بارے میں، یعنی کہ جو ناک ہے وہ ہمارا وہ آرگن جسم کا وہ حصہ ہے جس کے ذریعے سے ہم چیزوں کو سونگھ سکتے ہیں، یعنی کہ اسمیل کر سکتے ہیں۔ تو اب اگر ہم نوز کو تھوڑا سا اور دیکھیں، یعنی کہ اس کے اسٹرکچر کی بات کریں، تو اسٹرکچر سمجھنے کے لیے ہم اپنے سامنے ایک تصویر لے آتے ہیں، جیسے کہ اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں نوز کو، یعنی کہ ناک کو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو نوز ہے اس کا کام کیا ہے، کہ اس کا کام یہ ہے کہ جو ہمارے آس پاس ماحول میں چیزیں موجود ہوں ہم ان کو اسمیل کر سکیں، سونگھ سکیں۔ تو جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ناک، ناک کے اندر کیا موجود ہوتی ہے؟ نوزل کیوٹی، یعنی کہ جو خالی حصہ ہے وہاں پر جو کیوٹی موجود ہے اسے نیزل کیوٹی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناک کے نیچے جہاں پر ہمارے ہونٹ ہیں اس کے اندر کیا موجود ہے؟ زبان، اور وہاں پر جو خالی جگہ موجود ہے اسے اورل کیوٹی کہا جاتا ہے۔ ہمارے نوز کا ایک اور فنکشن، ایک اور کام بھی ہے، اور اگر ہم دیکھیں کہ وہ کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ناک کے ذریعے سے ہوا کو اپنی باڈی کے اندر لے کے جاتے ہیں، جسم کے اندر لے کے جاتے ہیں۔ تو جو ناک ہے وہ ایک تو کیا کر رہا ہے، یعنی کہ اسمیل کا ہمیں سینس آف اسمیل دیتا ہے، یعنی اس کے ذریعے ہم چیزوں کو سونگھ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ وہ ہوا جو کہ ہم سانس لیتے ہوئے اپنی باڈی کے اندر لے کے جاتے ہیں، یہ اس ہوا کو، اس ایئر کو تھوڑا سا موئسٹ کرتا ہے، تھوڑا سا گیلا کرتا ہے، اور ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ اس ایئر کو فلٹر بھی کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ صاف کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی ایسے ذرے اندر نہ چلے جائیں جسم کے جو کہ نقصان دہ ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایئر انٹر کرتی ہے ہمارے ناک کے ذریعے سے، ہمارے نوسٹرلز کے ذریعے سے، نوسٹرلز جو ہیں وہ نتھنے کہا جاتا ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ناک کے اندر ہمیں آگے دو حصے نظر آتے ہیں، تو جو ایک حصہ ہے اس کو ایک نوسٹرل کہیں گے اور جو دوسرا حصہ ہے اس کو دوسرا نوسٹرل کہیں گے۔ اب یہ جو ہمارے نوسٹرل ہیں اس کے اندر بہت ہی چھوٹے سے بالوں کی طرح کے سٹرکچر موجود ہوتے ہیں جنہیں کہ سیلیا کہا جاتا ہے۔ اب اگر ہم اس کے کام کو دیکھیں تو جو سیلیا ہے اس کا کام یہ ہے کہ اس نے فلٹر کرنا ہے وہ ہوا جو ہمارے ناک کے ذریعے سے انٹر ہو کے ہمارے لنگز میں، ہمارے پھیپھڑوں میں جاری ہے۔ جیسے یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایرو ہے، یعنی یہ جو تیر کا نشان ہے، یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہوا ہمارے ناک کے ذریعے سے، ناک میں بھی ہم نے جیسے کہ دیکھا ہے کہ ہمیں دو نتنے نظر آتے ہیں، ناک کے اندر دو حصے جو ہے ہمیں نظر آتے ہیں، تو جو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے نوسٹرل۔ اس کے اندر یہاں پر کیا ہوں گے؟ چھوٹے چھوٹے سے بالوں کی طرح کے جو ہے وہ سٹرکچر ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ ہوا میں موجود جو ذرے ہیں یا کوئی بھی چیزیں ہیں، جیسے کہ یہاں پر ہم نے لکھا کہ all kinds of things، یعنی کہ کسی بھی قسم کی جو چیز ہے اسے وہ کیا کریں گے؟ فلٹر کریں گے، روکیں گے تاکہ وہ ہمارے پھیپھڑوں میں نہ جا سکے، اور ہمارے پھیپھڑوں میں یعنی کہ ہمارے لنگز میں صاف ایئر جائے، جیسے کہ یہاں پر اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب اگر ہم یہ بات کریں کہ ہاؤ وی اسمیل، ہم چیزوں کو سونگھتے کیسے ہیں، تو جیسے کہ ہم نے اپنے سامنے ایک تصویر رکھی ہوئی ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم گلاب کے پھول کو اپنے قریب لے کے آئیں، اپنے ناک کے پاس لائیں، تو اس میں سے ہمیں خوشبو آتی ہے۔ اب ہمیں خوشبو آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ جو ہمارا ناک ہے وہ اس اسمیل کو جو ہے وہ محسوس کر رہا ہے۔ اب یہ اسمیل جو ہے، یعنی کہ ہمیں کیسے پتا چل رہا ہے کہ یہ خوشبو آ رہی ہے؟ تو اس میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو ہوا ہے اس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے سے اوڈور پارٹیکلز ہوتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر ہم نے نقطوں سے دکھائے ہوئے ہیں، اور یہ بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، ملینز میں ہوتے ہیں، یعنی کہ لاکھوں میں ہوتے ہیں۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلاب کی خوشبو تو آپ کو مطلب محسوس ہوتی ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آتی ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اتنے چھوٹے ذرے ہیں، یہ جو اڈور پارٹیکل ہیں یہ اتنے چھوٹے ہیں کہ ہم انہیں عام آنکھ سے نہیں دیکھ پاتے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم اس کو سونگھتے ہیں، یعنی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سنف کریں، یعنی کہ ان پارٹیکلز کو ہم نے سونگا، سنف کیا، تو یہ ہمارے ناک کے ذریعے سے اب اس حصے میں آ گئے جسے ہم نے اوپر بتایا تھا کہ اوپر نیزل کیویٹی ہوتی ہے. ساتھ میں ہم ایرو سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا اور اوپر کی طرف جا رہے ہیں، اور یہاں پر اس حصے میں خاص قسم کے سیلز موجود ہوتے ہیں. جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جنہیں ہم نے تھوڑا بڑا کر کے بھی دیکھا ہے، اور یہ خاص قسم کے سیلز ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اوڈور پارٹیکل ہیں انہیں ریکگنائز کر رہے ہیں اسپیشل سیلز. اب یہ جو اسپیشل سیلز ہیں یہ سگنل بھیجتے ہیں ہمارے برین تک، ہمارے دماغ تک. جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوڈور پارٹیکل جو ہیں وہ کہاں پر آئے، یہاں پہ نوسٹرل، جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر آگے خاص قسم کے اسپیشل سیلز تھے. ان سیلز کے ذریعے سے میسج یا پھر ہم کہتے ہیں کہ سگنل کہاں پر بھیجا گیا، آگے برین تک، یعنی کہ ہمارے دماغ تک. اور پھر جو ہمارا برین ہے، ہمارا دماغ ہے، وہ ریکگنائز کرتا ہے، یعنی کہ وہ پہچانتا ہے مختلف قسم کی سمیل کو. یعنی کہ ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ وہ سمیل جو ہے وہ کس چیز کی ہے. اگر آپ کی آنکھ کے اوپر پٹی باندھ دی جائے اور آپ کو نہ بتایا جائے کہ جو آپ کے قریب جو ہے وہ گلاب کا پھول لایا جا رہا ہے، لیکن آپ کی آنکھوں کے اوپر پٹی ہے، آپ نہیں دیکھ پا رہے، لیکن جب آپ کے ناک کے قریب لایا جائے گا تو آپ خوشبو سونگھ کے بتا سکتے ہیں کہ وہ کس چیز کی خوشبو ہے، کہ وہ گلاب کے پھول کی خوشبو ہے، یا وہ کوئی کھانے کی چیز ہے، وہ کوئی پھل ہے، یا پھر وہ کوئی سبزی ہے. تو وہ ہم کس طرح سے بتا پاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا جو برین ہے، جو ہمارا دماغ ہے، وہ ریکگنائز کرتا ہے، وہ پہچانتا ہے ان ڈفرینٹ قسم کی سمیلز کو. یعنی کہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ خوشبو ہے، یا پھر کھانا جو ہے وہ باسی ہو گیا ہے، یا پھر اگر ہم کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ کوئی ناگوار خوشبو ہو تو وہ بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے. تو جو ہمارا برین ہے، ہمارا دماغ ہے، وہ ریکگنائز کرتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ خوشبو جو ہے وہ پھول کی ہے، یا کھانے کی ہے، یا فروٹ کی ہے. اور یہ کس کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ نوز کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے. کیونکہ جو ناک ہے وہ ہمارا وہ آرگن ہے جس کے ذریعے سے ہم سمیل کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اسٹڈی کیا نوز، دا آرگن آف سمیل کے بارے میں.